الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے حج کی فضیلت۔ سامعین، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے اور یہ ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ بے شک کہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کے بارے میں شاہ فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بے شک سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاحب استطاعت شخص کو حج کرنے کا حکم شاہ فرمایا ہے، اور دیگر حدیث مبارکہ میں بھی تاکید کے ساتھ حج کرنے کا حکم آیا ہے، اور حج نہ کرنے والے کے لیے وعید وارد ہوئی ہے۔ استغفر اللہ۔ سامعین، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی گئی کہ پھر کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کی گئی کہ پھر کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ سبحان اللہ۔ سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کر جہاد نہ کریں، کیونکہ میں قرآن مجید میں جہاد سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں پاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے بہتر اور افضل جہاد حج مبرور ہے۔ سبحان اللہ۔ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ بڑی عمر والے کمزور شخص اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی رضاء الہی کے لیے حج کرے، جس میں نہ کوئی بےہودہ بات ہو اور نہ ہی کسی گناہ کا ارتکاب ہو، تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے ابھی جانا ہو۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا درمیانی حصہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے نکال دیتا ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری نہ روکے، وہ پھر بھی حج نہ کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر ہی مر جائے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ سامنے اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے والے کو بخشش کی نوید سناتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ حج عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے، وہ اسے دعا کرے تو ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر اسے بخشش طلب کرے تو انہیں بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامنے حجاج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ نیکی میں داخل ہو گیا اور برائی سے خارج ہو کر مغفرت پا گیا۔ سبحان اللہ۔ سامنے مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ جب تم حاجی سے ملو تو اسے سلام مصافحہ کرو اور اسے گھر داخل ہونے سے پہلے اپنے بخشش کی دعا کی درخواست کرو کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامنے بہقی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا جو مسلمان حج یا عمرہ یا جہاد کی نیت سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج، عمرہ یا جہاد کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا بہقی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ حج اور عمرہ ساتھ ساتھ ادا کیا کرو کہ اس پاک عمل سے فقر کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل سے پاک کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرضیت کے بعد ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کس اہم عبادت کی خصوصی تاکید حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ جس مسلمان پر حج فرض ہو جائے اس کو ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے اور فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے،
کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ بے شک سمن الغرض فرضیت حج کے بارے میں فضائل حج کے متعلق اور بہت سی روایات موجود ہیں، لیکن مومن مسلمان کے لیے اس قدر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو اتنی طاقت دے کہ وہ حج کو جا سکے، اس کو ضرور بالضرور وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ بے شک اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بھی حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔